ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑے گی. ہم نے غلطیاں کی ہیں, شدید غلطیاں کی ہیں, اس کے باوجود اللہ ہم پر رحم کرتا آیا ہے, ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے, اس نے درگزر کیا ہے ہمیں تو ہم یہاں پہنچے. ورنہ یقین کیجئے کہ جس قسم کی غلطیاں ہمارے بڑے کرتے آئے, ہماری قوم نے اجتماعی طور پر کی ہے, ہمارے علماء نے کی, ہمارے میڈیا نے کی, ہمارے دانشوروں نے کی, جتنی خطائیں اور غلطیاں اور کوتاہیاں اور گمراہیوں میں ہم مبتلا رہے ہیں اور مبتلا ہیں, اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہم پر سختی کرتا تو شاید ہمارا وجود نہ رہتا. اس نے بھی ایک درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے, اور اس درگزر کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے کہ ہم شعوری طور پر بھی اللہ سے رجوع کریں, توبہ کریں, اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں, ری گروپ کریں, اسی جذبے کو پیدا کریں کہ جو اس بوڑھے اور اس بڑھیا کا تھا کہ جو بوری گدھے پر رکھ کر بیت المال میں جمع کرانے جا رہے تھے. آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ ہمارا مسئلہ تعلیم ہے, ہم اسے ادب کے ساتھ اختلاف کریں گے. ہمارا مسئلہ تعلیم نہیں ہے, تربیت ہے. تعلیم, اس ملک کو تباہ و برباد کرنے والے تو اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ ہیں. کیا جن لوگوں کو NRO سے معاف کیا گیا ہے کیا وہ جاہل لوگ ہیں, کیا وہ ان پڑھ لوگ ہیں؟ کیا پورے ملک میں جو خیانت ہے, پورے ملک کے اندر جو بیت المال کا مال لوٹا جاتا ہے, کیا مسلمانوں کا مال جو اربوں اربوں ڈالر, ایسٹیمیٹ ہے کہ 100 ارب ڈالر پاکستانیوں کا ملک سے باہر رکھا ہوا ہے خیانت میں, 100 ارب ڈالر, جبکہ ملک پہ قرضہ کوئی 30-40 ڈالر کا ہے. یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تربیت کی کمی کی وجہ سے, جب حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے. دیکھیے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرغی اور روٹی اور چاول یہ سب حلال ہوتے ہیں, یہ بھی حرام ہے اگر حرام کے رزق سے خریدے جا رہے ہوں. ہم نے کب اپنے بچوں کو حرام اور حلال کی تربیت دینی شروع کی ہے؟ ہم نے کب اپنی ٹیکسٹ بکس میں یہ بتانا شروع کیا ہے؟ کب اپنے معاشرے میں ہم نے یہ رواج دے دیا ہے کہ جس شخص کا رزق حرام ہو اس کے یہاں کھانا بند کر دیں, ہم اس کا سوشل بوائیکاٹ کریں, اس کو وزٹ کرنا بند کر دیں؟ نہیں, وہ تو ہمارے یہاں بڑا عزت دار آدمی ہے. اس وقت کراچی سے ایرک جو ہے آن لائن ہے, پہلے میں ان کی لائن کال لے لوں کیونکہ وہ بڑی دیر سے ہولڈ کریں. ایرک, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب. ایرک صاحب, آپ کو مبارک ہو جی آج کا دن. جی میری طرف سے جی پورے کرسچنوں کی طرف سے پورے پاکستان کو آزادی مبارک ہو جی. تھینک یو ویری مچ. اور اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا آہستہ کر لیں پلیز. وہ تو سر میں نے, اچھا میری طرف سے ایک میسج ہے کہ یہ جتنے سیاست آئیں یہ سارے اس قومی دن پہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. تو پھر سیاست کس بات کی کریں گے اگر سارے معاف کر دیں ایک دوسرے کو؟ اب تو اس ملک میں معاف کرنے کے لیے صرف ایڈمرل منصور الحق رہ گئے. میرا خیال ہے انہی کو معافی دے دینی چاہیے کیونکہ انہوں نے نہیں, ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک نئی ڈگر پہ چلے, عہد کر لیں کہ ہم نے سب کو اس ملک کے لیے جینا اور اس ملک کے لیے مرنا ہے. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ میسج. اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس ہماری طرف ایک یہ ہے جی کہ MC ایک کراچی میں چلتا ہے, وہ وہاں ہمارا گاڈ TV لگا دیں. کیا جی؟ گاڈ چینل ہے, گاڈ چینل. گاڈ چینل؟ جی جی جی, یہ آپ لگوانا چاہتے ہیں؟ جی جی جی. ایرک صاحب, آئی وش کہ وہ لگے, کیونکہ یہ کسی کیبل آپریٹر کو آپ کو یہ ریکویسٹ کرنی پڑے گی کیونکہ ہم تو خود براڈ کاسٹر ہیں, ہم کیبل آپریٹر تو نہیں ہیں. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. اور مجھے آپ کی بات سے جو ہے نا وہ خیال آیا کہ آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں, آپ مذہب کی طرف رجوع کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو جو انہوں نے ایک عام معافی کی بات کی, انہوں نے بڑے سادہ الفاظ میں انہوں نے کہا کہ معافی دے دیں, لیکن ہم تو پیروکار ہیں ایسے نبی کے, ایسے مذہب کے کہ جہاں ہندا جیسی عورت کو صحابیہ کا درجہ مل گیا اور اس کو معاف کر دیا گیا, چاہے وہ کنڈیشنل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اس سے. تو ہم جب ان کو اپنا محبوب مانتے ہیں اور ان کے امتی ہیں تو پھر ہم معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا حوصلہ کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیے لقمان, معاملہ یہی تو ہے نا, جب انسان کی تربیت کا زوال ہوا تو یہی تو دقتیں آئی ہیں. کیونکہ ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پیغامات ملتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جو بدترین دشمن تھے ان کے ساتھ کیا فرمایا, کیا حکم کیا حضور؟ عام معافی, کسی ایک کے ساتھ کوئی سختی نہیں. ہماری پوری تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے, کوئی ایک دو واقعات نہیں ہیں. اسپین میں مسلمانوں کی خلافت حکومت 800 سال رہی ہے, اور خود یہ ریکگنائز کرتے ہیں کرسچن ورلڈ کہ اس سے زیادہ امن اور محبت اور پیار اور ٹالرنس دنیا کے کسی معاشرے میں قائم نہیں تھی کہ جہاں پہ یہودی اور عیسائی تک مسلمانوں کی حکومت میں امن اور محبت سے رہا کرتے تھے. یہ بھی ہمارے ایک پاکستانی دوست عیسائی نے فون کیا ہے اور ہم اس کو بہت ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں, اور اللہ کے فضل سے پاکستان کہ جو غیر مسلم یہاں پر رہتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑی کنٹریبیوشن ہے جو ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے, اور وہ امن سے ہیں, وہ چین کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا کہ جو ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم دونوں اکٹھے آزاد ہوئے تھے نا, پاکستان بھی بنا تھا اور انڈیا بھی بنا تھا,
انڈیا میں آج اقلیتوں کا کیا حال ہے اور ہمارے یہاں اقلیتوں کا کیا حال ہے. جب مغل دور تھا 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے انڈیا پہ, کیا ہم نے تلوار کے زور پہ ہندوؤں کو مسلمان کیا؟ آپ خلافت عثمانیہ دیکھیے, جب اسپین میں اسپینش انکویزیشن ہوتی ہے اور مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے وہاں سے, تو مسلمان اور یہودی نکالے جاتے ہیں, اور اسپینش انکویزیشن عیسائی تاریخ کا, عیسائی حکومتوں کا بدترین دور سمجھا جاتا ہے. اور یہ سارے یہودی تک جو اسپین سے نکالے گا, یہ خلافت عثمانیہ میں آ کے پناہ لی انہوں نے, اور سکون کے اطمینان کے ساتھ مزید کئی سو سال گزارے. یہ ہم خلافت عثمانیہ کی مثال لیں, اسپین کی مثال لیں, مغلوں کی مثال لیں, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور سب سے بڑھ کر اگر میدان جنگ کی بات کریں, سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے رچرڈ بادشاہ این میدان جنگ میں اس کا گھوڑا مارا جاتا ہے تو صلاح الدین جنگ روک دیتے ہیں, گھوڑا منگوا کے اس کو دیتے ہیں کہ تم بیٹھو. سلاڈین کی مجھے ایک بات بڑی پسند ہے, صلاح الدین کی ڈگنیٹی اور آنر کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے. اس نے وہ کیا کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو صحیح ہے کہ فکٹیشس ہے, بٹ آئی مین اٹس اے بیوٹیفل تھنگ کہ, اور انہوں نے ہالی ووڈ نے اس کو پکچرائز بھی کیا ہوا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ رچرڈ کے وہاں پہ خیمے میں گئے, کیونکہ رچرڈ جو تھا بیمار تھا بڑا, اور یہ طبیب بھی تھے, حکیم بھی تھے, تو اس کا علاج کرنے کے لیے گئے کہ میرا جو ہے نا دشمن بیمار نہ رہے اور یہ اتنی طاقت کے ساتھ رہے. دیکھیے یہ بات کسی شاعر نے کہا ہے کہ میرا عدو بھی میرے حسب شان پیدا کر, تو ہم مسلمان بھی دعا کرتے ہیں کہ کم از کم جس شان کا دشمن بھی اگر ڈگنیفائڈ اور آنریبل ہو تو لڑنے میں بھی مزہ ہے. میں آپ کو آگے اس کا بتاتا چلوں. اس میں کیا ہوا کہ وہ جب خیمے میں گئے تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے, ان کے بھیس تو بدل کے گئے تھے لیکن آئیڈینٹیفائی ہو گئے ایوبی صاحب. اب رچرڈ کے سامنے وہ ہے, وہ بھی دلیر آدمی تھا, ایسی بات نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک سریا جسے لوہا ہم کہتے ہیں اس کو پکڑا اور اس کو اس نے یوں کر کے بینڈ کیا. میں نے کہا کہ سالڈین دس از دا اسٹرینتھ آف مائی آرمس. اس کا مطلب تھا کہ میں بیمار ہوں, اس کے باوجود یہ اسٹرینتھ دیکھو. تو سالڈین نے اس کی جو منگیتر بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ, اس کے چہرے سے نقاب اٹھایا اپنی تلوار سے, اس کو یوں کر کے اس کو مارا تلوار سے. جب تک وہ نیچے گرا تو وہ کٹ گیا. اس نے کہا دیٹس اے شارپنس آف مائی سورڈ اینڈ گاڈ ہیلپ یو وین یو آر یو نو ان دا بیٹل فیلڈ ود می. بٹ اس وقت وی ہیو مس سارا فرام کراچی ود اس. سارا جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے پوچھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی بالکل, ذرا سا بہن اونچا بولیں گی تھوڑا سا. جی جی ہیلو. جی جی بولیے. دیکھیے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے دیں نا کہ وہ سچ بولیں اور نماز پڑھیں تو یقیناً انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے لائف کیسے گزارنی ہے اور پھر پاکستان کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے. یہ امانت جو ہم بچوں کو دیں گے پاکستان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان بچہ, میں دوسروں کو نہیں کہہ رہی ہوں, وہ نماز پڑھیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس ملک کو حاصل کیا ہے. یہ ملک ایسے ہی ہم نے نہیں لے لیا ہے, بڑی قربانیوں کے بعد لیا ہے, لیکن اپنی ہی قربانیوں کو ہم خود ہی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دوسری چیز میں زید حامد صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. زید صاحب آپ کی جو تقریر ہم سنتے ہیں اور آپ کا لیکچر جو سنتے ہیں اور ہم اور ہمارے بھائی ڈسکس کرتے ہیں ان سے, تو اتنا فخر محسوس ہوتا ہے, اور اپنے احباب سے بھی کہتے ہیں کہ اسے مس نہ کریں. یہاں تک ہے کہ میں مختلف ایریاز میں اپنے بہن اور ان کے بچوں کو فون کر کے کہتی ہوں کہ پروگرام آ رہا ہے, چونکہ لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لائٹ ہے یا نہیں ہے. تو ہم فخر کرتے ہیں. خدا کرے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دیانت داری کی, ایمانداری کی, رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے, تو ہماری مشکلات خود بخود دور ہوتی چلی جائیں. آمین. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ سارا بی بی, اور آپ کے فینس تو ہر جگہ پہ ہیں جی. وی کم بیک ٹو زید حامد اینڈ آور اسپیشل ٹرانسمیشن آفٹر اے بریک. ٹیک اے بریک.